مصطفیٰ کی ڈگر پر چلو، سرخ روئی جہاں میں اگر جاگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال یہ ہے کہ قسم کھانا کیسا ہے اور کس کس طرح کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں۔ اس بارے میں شریعت مطہرہ کا قاعدہ یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی ہی قسم کھائی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھانا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں قرآن کریم بھی ہے، لہذا اللہ کی قسم اور قرآن کی قسم یہ دو قسمیں کھائی جا سکتی ہیں، بلکہ قرآن کی نہ کھائی جائے تو ہی بہتر ہے، لیکن اگر کسی نے کھا لیا تو یہ بھی قسم ہے اور انہی قسموں کو پورا کرنا واجب ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ لوگ جو قسم کھاتے ہیں، مسجد کی قسم، ایمان کی قسم، میرے سر کی قسم، تیرے سر کی قسم، بچوں کی قسم، ماں باپ کی قسم، اپنی قسم وغیرہ وغیرہ، یہ ساری قسمیں کھانا حرام و ناجائز ہے، اور یہ قسم شریعت میں قسم بھی نہیں ہے، نہ اسی قسم کو پورا کرنا واجب ہے۔ اس قسم کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگر کسی نے بچوں کی قسم کھا لی تو وہ قسم شریعت میں ہے ہی نہیں اور اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں، ہاں لیکن گنہگار ضرور ہوا خلاف شرع کرنے کی وجہ سے، کیونکہ حرام قسم اس نے کھائی۔ تو اس طرح کی قسمیں جائز نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی قسم جائز ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات و صفات سے متعلق قسم ہوگی اس کی 3 قسمیں ہیں، جسے قرآن کریم سورہ مائدہ آیت نمبر 89 میں تفصیل سے بیان کیا گیا، اس کے کفارے کا بھی ذکر ہے، اور بھی دوسری جگہوں پہ قرآن کریم میں اس کا بیان ہے۔ پہلی قسم ہے یمین غموس، دوسری یمین لغو، اور تیسری یمین منعقد ہے۔ یمین غموس کا مطلب ہے جھوٹی قسم، یمین عربی میں قسم کو کہتے ہیں۔ یمین غموس یعنی جھوٹی قسم۔ جھوٹی قسم مثلا کسی نے کوئی کام کیا اور پھر جب لوگوں نے اس سے دریافت کیا تو اس نے قسم کھا کر کہا اللہ کی قسم میں نے وہ کام نہیں کیا، یہ یمین غموس ہے، جھوٹی قسم ہے۔ ایسی قسم کا کھانا بھی حرام ہے، اگر کوئی کھائے گا اس پر توبہ لازم و ضروری ہے۔ جتنے لوگوں کے سامنے اس نے جھوٹی قسم کھائی تھی اتنے لوگوں کے سامنے توبہ کرے۔ دوسری قسم ہے یمین لغو۔ یمین لغو کا معنی، لفظی معنی تو یہ ہے بیکار کی قسم۔ یہ قسم ہوتی تو کب ہے کہ مثلا مان لیجئے کسی نے کسی سے کہا کہ فلاں شخص اتنی تاریخ کو آنے والا، یا پھر فلاں شخص 3 تاریخ کو، اس مہینے کی 3 تاریخ کو فلاں شخص گھر آنے والا۔ جس نے سنا اس نے دوسری محفل میں 5 تاریخ کو یہ کہہ دیا اللہ کی قسم فلاں شخص 3 تاریخ کو اپنے گھر آ گیا ہے۔ اس نے اس شخص کی بات پر اعتبار کرتے ہوئے کہہ دیا، لیکن در حقیقت کسی وجہ سے وہ شخص گھر نہیں آ سکا تھا، تو یہ یمین لغو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قسم پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، کیونکہ یہ قسم بھولے چوکے کھائی جاتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس قسم کے بعد بھی توبہ استغفار کر لینا چاہیے، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ معاف فرمائے گا۔ تیسری قسم ہے یمین منعقدہ، اسی کو در حقیقت قسم کہتے ہیں۔ اس قسم کے کھانے کے بعد اس کو پورا کرنا واجب ہے اور اس قسم کو توڑنا جائز نہیں۔ اگر مجبوری کی وجہ سے توڑ دیا گیا اس قسم کو تو اس کا کفارہ لازم ہوگا۔ یمین منعقدہ کا مطلب یہ ہے کہ اگلے وقت میں، آنے والے زمانے میں، فیوچر اور مستقبل میں کوئی قسم کھائی جائے، اللہ کی قسم میں فلاں کام کروں گا، یا اللہ کی قسم میں فلاں کام نہیں کروں گا۔ اب اس نے یہ قسم کھا لی تو یہ قسم منعقد ہو گئی، اسی لیے یمین منعقدہ کہتے ہیں، منعقد ہو جانے والی قسم۔ یہ قسم منعقد ہو گئی، واجب ہو گئی، لازم ہو گئی۔ اب اس قسم کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے اس قسم کو توڑ دیا تو کفارہ لازم ہے، ایسے تو توڑنا ہی جائز نہیں ہے اس قسم کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا احفظوہ، جب تم یہ قسم کھاؤ تو اسے پورا کرو، اسے پورا کرنا ضروری ہے۔ ہاں کچھ صورتیں ایسی ہیں جہاں پر اس قسم کا بھی توڑنا واجب ہو جائے گا۔ مثلا کسی نے قسم کھا لی اللہ کی قسم میں اپنے ماں باپ سے بات نہیں کروں گا، تو اس قسم کا توڑنا واجب ہے۔ کسی نے قسم کھائی نعوذ باللہ اللہ کی قسم میں نماز نہیں پڑھوں گا، تو ایسی قسم کا توڑنا واجب ہے۔
تو بہرحال شرعی وجہ سے توڑنی پڑے یا کسی دوسری مجبوری سے قسم ٹوٹ جائے، یہ قسم یمین منعقدہ جسے کہا جاتا ہے شریعت میں، یہ قسم اگر ٹوٹ گئی یا توڑنی پڑی تو اس قسم کا کفارہ لازم ہے۔ اس قسم کا کفارہ قرآن کریم میں 4 طرح کا بیان کیا گیا ہے۔ ایک کفارہ جو پہلے سب سے بیان کیا گیا وہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے 2 وقت کا، اوسط درجے کا کھانا، درمیانی کھانا، میڈیم کھانا، بہت ہائی فائی بھی نہیں کہ دونوں ٹائم 10 مسکینوں کو بریانی کھلانی ہے ہمیں، اور بہت لو کوالٹی کا بھی نہیں کہ دونوں ٹائم فقیر ہے اب کھلانا ہی ہے تو نمک مرچ کھلا دو، نہیں، درمیانی درجے کا اللہ فرماتا ہے وہ کھانا جو تم اپنے گھر میں کھاتے ہو۔ تو درمیانی درجے کا کھانا 10 فقیروں کو 2 وقت کھلانا ہے، یا پھر ایک فقیر کو ہی 2 وقت 10 دن تک کھلا سکتے ہیں، یا اگر کھلانے کی کوئی سبیل آپ کے پاس نہ ہو تو آپ صدقہ فطر کی جو مقدار ہے 2 kg 45 گرام، اس مقدار کو آپ صدقہ کر دیں، ایک فقیر کو دے دیں ایک دن کا سمجھ کر، تو اس طرح آپ 10 فقیروں کو اتنی مقدار الگ الگ دیں گے، یا ایک فقیر کو ہی 10 کے برابر جمع کر کے دے دیں گے۔ یہ کھانا ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم کھانا نہ کھلا سکو تو کپڑا پہناؤ، 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا ہے۔ مسکین کو 10 کپڑا پہنانا، کپڑا بھی کیسا، بہت ہائی فائی بھی نہیں اور بہت کم درجے کا بھی، کپڑا ایسا ہو جس سے کہ نماز ہو جائے، مثلا ایک لنگی ایک کرتا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک لنگی ایک کرتا، ایک تہبند ایک کرتا، یا پھر آج کل کے زمانے میں ایک پینٹ ایک شرٹ، تو اس طرح 10 مسکینوں کو کپڑے دینے ہیں۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اللہ نے تیسری چیز بیان فرمائی ہے او تحریر رقبۃ، ایک غلام آزاد کرنا، چونکہ آج کل غلام کا زمانہ رہا نہیں تو اسے ساقط سمجھے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اگر اس کی طاقت نہ ہو تم میں، نہ تم 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکو، نہ تم 10 لوگوں کو کپڑا پہنا سکو، نہ غلام آزاد کر سکو، یعنی اتنے غریب ہو تم خود ہی مسکین ہو، تو اللہ نے فرمایا 3 روزے پے در پے رکھنے، یعنی روزوں میں گیپ نہیں کرنا ہے، آج کل پرسوں تینوں ایک ساتھ رکھنی۔ یہ تب ہے جب آپ مسکینوں کو کھانا نہ کھلا سکیں، کپڑا نہ پہنا سکیں، تو یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اگر قسم ٹوٹ جاتی ہے یا شرعی وجہ سے یا کسی مجبوری سے توڑ دینی پڑتی ہے تو اس کا کفارہ دینا واجب ہے، اور وہ صرف ایک ہی قسم ہے، یمین منعقدہ، اور اللہ کی ذات و صفات کی قسم ہونی چاہیے۔ باقی جو دوسری قسمیں جتنی بھی کھائی جاتی ہیں ان میں سے کسی بھی قسم پر کوئی کفارہ نہیں ہے، ہاں گنہگار ضرور ہوں گے، کیونکہ اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ قسم کھانا حرام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔